وائی وی آر ڈوئنگ سرجری ایٹ دا ایج آف 9 months to 18 months. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح سرجری کرتے ہیں, اگر ایک بارش کے پہلے آپ نے ایک پل بنا دیا تو لوگ کراس کر رہے ہیں, پھر بارش بھی ہو رہی تو لوگ کراس کر رہے ہیں. ہم میکینزم اگر صحیح کر دیں 9 months to 18 months, تو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو صحیح بولتا ہے. لیکن ہم نے میکینزم ہی صحیح نہیں کیا, تو جس طرح سے ہمارا ایک باڈی کا امیج بنتا ہے برین کے اندر, اس طرح ہمارا وائس کا امیج بھی بنتا ہے برین کے اندر. ہماری وائس تھوڑی سی بھی تبدیل ہوگی, ہماری اسپیچ تھوڑی سی بھی تبدیل ہوگی, برین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو جب یہ ایب نارمل میکینزم بچے کا بن جاتا ہے تو بچے کے لیے وہ اسپیچ نارمل ہوتی ہے جو ہمارے لیے ایب نارمل ہوتی ہے. وہ اسپیچ جس کو ہم رائنولیلیا کہہ رہے ہیں, جو میرے اور آپ کے لیے ایب نارمل ہے, بچے کے لیے بچے کا برین اس کو پرسیو کر رہا ہے ایز اے نارمل, اور اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور اس کا امیج بنایا جا رہا ہے. اور جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا امیج اسٹرانگ بنے گا, اور جتنا آپ جلدی کریں گے اس کا امیج کم ہوگا. تو 9 months to 18 months پہ یہ میکینزم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ سرجری کر دو تو بعد میں جب بچہ بولتا ہے, جیسا بھی بولتا ہے وہ اس کا برین امیج ہوتا ہے, اور زیادہ تر نارمل بولتا ہے. اور مین جو پیلٹ کی سرجری وہ فنکشنل سرجری ہے, اٹس ناٹ اے کاسمیٹک سرجری. لپ کی سرجری تو کاسمیٹک ہے, لیکن پیلٹ کی سرجری فنکشنل ہے. مسلس کو ریسٹور کر کے ان کو صحیح کر رہے ہیں. نارملی یہ آنکھیں مسلس پیچھے لگ جاتے ہیں, پوسٹیریور بارڈر آف ہارڈ پیلٹ, ہم اس کو وہاں سے ڈیٹیچ کرتے ہیں ڈیورنگ سرجری, اس کو یہاں لاتے ہیں, پھر سوچر کرتے ہیں تاکہ موو کرے, وہ ویلو فیرنجل کمپیٹنسی آئے. ہم بعد میں جو سرجریاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں. فیرنگ سے بھی ایک فلیپ اٹھا کے لگا دیتے ہیں جس کو ہم فیرنگوپلاسٹی کہتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایئر اسکیپ کو کم کیا جائے. اور ساتھ میں جو اسپیچ تھیراپی ہے اس میں ہم اس کا جو برین کے اندر جو امیج ہے اس کو صحیح کرنا ہے. سائیکولوجسٹ کا کام بھی یہی ہے کہ اس کو برین کی امیج کو صحیح کرے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیے نارمل ہے. بچہ اسی طریقے سے بولنے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے وہ کر رہا تھا. اس پیٹرن کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا, لیکن وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر لیٹ کوئی آ رہا ہے, آپ کو 4 سال پہ آ رہا ہے کلیفٹ پیلیٹر, میں اس کو منع تھوڑی کروں گا سرجری نہیں کراؤ. میں نے 45 ایئرز والے کی بھی سرجری کی, 45 ایئرس, اور 60 ایئرس کی لیڈی کی لپ کی بھی سرجری کی. اس کے بعد جو بڑا گروپ ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک ڈیفیکٹس ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک ڈیفیکٹ, ٹراما ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, اور جو بھی ڈیفیکٹ بنا اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. اور پلاسٹک سرجن کو زیادہ تر فنیشر کہا جاتا ہے. فنیشر کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں چھکے چوکے مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا, شاہد آفریدی وغیرہ, اس طرح سے جب سارا ٹراما سے پیشنٹ گزر جاتا ہے اور وونڈ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو پلاسٹک سرجن کو کال کیا جاتا ہے, یار یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا, اب آپ اس کو صحیح کرو. تو وہ جو بھی کرے, فری فلیپ کرے, جو بھی کرے, وہ آخر میں فنش کرتا ہے. تو سارے پوسٹ ٹرومیٹک جو وونڈز ہوتے ہیں, اسپیشلی اپر لم کے, لوور لم کے, ہیڈ اینڈ نیک کے, زیادہ تر پلاسٹک سرجن ڈیل کرتے ہیں. اور 2005 میں جو ارتھکویک آیا تھا اس کے بعد کافی ریکگنائزیشن پلاسٹک سرجنس کی ہوئی. اس سے پہلے لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ پلاسٹک سرجن صرف کاسمیٹک سرجری ہے, صرف گرافٹنگ, اسکن گرافٹنگ ہے اور کاسمیٹک سرجری, بس اور کچھ نہیں ہے. لیکن سلولی اینڈ گریجولی پیپل دے اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ یہ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد پوسٹ کینسر ڈیفیکٹس, تھرڈ بڑا گروپ ہے پوسٹ کینسر ڈیفیکٹس. ہیڈ اینڈ نیک کے جو کینسرز ہوتے ہیں اسپیشلی بہت کامن ہے, بریسٹ کے کینسرز بہت کامن ہے, اسکن کے کینسرز بہت کامن ہیں. ان سارے کوئی بھی سرجن نکالے, چاہے ENT سرجن نکالے, چاہے پلاسٹک نکالے, چاہے میکسیلوفیشل سرجن نکالے, اس کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ خود کر سکتا ہے تو خود کرے, ورنہ پلاسٹک سرجن کو کال کرنا ہوتا ہے. تو پلاسٹک سرجن کا دوسرا بڑا جو گروپ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, وہ تیسرا بڑا گروپ ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک پوسٹ کینسر ڈیفیکٹس ہیں. اس کے بعد چوتھا بڑا گروپ ہے وہ برنز ہے. برنز اتنا بڑا گروپ ہے, اتنی بڑی اس لیے کہ الگ سے برن سینٹر بنا دیا ہم لوگوں نے. پورے کراچی میں سب سے بڑا جو سینٹر ہے سول ہاسپٹل میں برن سینٹر ہے. 2005 میں کمیشن ہوا تھا, 2005 سے چل رہا ہے. تو تقریباً 65 بیڈز ہیں, اور بچوں کو بھی کیٹر کیا جاتا ہے. NICH میں بچوں کو کیٹر کیا جاتا ہے اور ادھر کیٹر کیا جاتا ہے, ادروائز کہیں اور بچوں کو کیٹر نہیں کیا جاتا. اس کے بعد پوسٹ برن کانٹریکچرز ہیں, جو فقیر آپ دیکھتے ہیں, جو بیگرز آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ, کوئی نیک کے ساتھ ہے, کوئی ایلبو کے ساتھ ہے, یہ سارے کانٹریکچرز ہیں. اور یہ کانٹریکچرز کیوں ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کویکس ڈیل کرتے ہیں. جب کویکس ڈیل کرتے ہیں برنس کو تو الٹیمیٹلی وہ گرافٹنگ کرتے نہیں ہیں. جب گرافٹنگ نہیں کرتے تو فزیو تھراپی نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی کانٹریکچر میں اینڈ اپ ہو جاتے ہیں. آپ کہیں دیکھیں گے جو کانٹریکچر میں, اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اس کے بعد جو بڑا گروپ ہے ہینڈ, ایک الگ سے اسپیشلٹی بن گئی ہے. ہینڈ سرجری کئی جگہوں پہ پاکستان میں ہینڈ یونٹس بھی بن گئے ہیں, اسپیشلی اسلام آباد وغیرہ میں. تو ہینڈ بہت بڑا جو آرتھوپیڈک بھی کرتے ہیں اور پلاسٹک والے بھی کرتے ہیں.
اس کے بعد اسکن سرجری میں کاسمیٹک سرجری بھی آ جاتی ہے اور نارمل سرجری اسکن کے ٹیومرز وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو جو کاسمیٹک سرجری ہے جس میں آپ دو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ انویزیو نان انویزیو. نان انویزیو سارے آپ لوگ میں سے بھی شاید کوئی کر رہا ہوگا. بوٹکس فل، میں نے ڈینٹل سرجن کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، بوٹکس فلرز اور PRP اور تھنگس لائک دیٹ. یو نو اباؤٹ دوز تھنگس؟ نو؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کچھ آئیڈیا ہے بوٹکس فلرز کا نام سنا ہوا ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑا گروپ الگ سے ہے. اس کے علاوہ پھر مسلینس گروپ ہے جس میں ہم جینڈر ڈسفوریا ہمارے پاس آتے ہیں. جینڈر ڈسفوریا کا مطلب ہے کہ سیکس چینج کے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس. نارمل سے ہٹ کے چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نارمل ناک ہے تو کہہ رہے تھے نہیں میری ناک یہاں سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے یا میرے کان ایسے ہونے چاہیے. یہ سارے کے سارے پیشنٹ باڈی ڈسمورفک امیج کے پیشنٹس ہوتے ہیں. ان کی سائکیٹرک اوپینین ہونی چاہیے اور سائکیٹرک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے.